باقی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی کابینہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور عمران خان کا جو ویژن تھا وہ یہ ویژن کبھی نہیں تھا کہ اب وزراء کے بھرتی کے جو ہیں کروڑوں لیے جا رہے ہیں، یعنی وزیر جو ہیں وہ پیسوں پہ لگیں گے تو پھر وہ آگے جا کے پبلک سروس کریں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کے نام پہ جو ہو رہا ہے وہ نہ عمران خان کا ویژن ہو سکتا ہے، البتہ عمران خان نے اپنے معاملات جن لوگوں کو دیے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اس میس کے ذمہ دار ہیں۔ کرپشن جو ہے وہ اگر آج کل کسی ایک صوبے میں ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا ہے جو بالکل سر فہرست ہے۔ کوئی ایک وہاں پہ کرپشن یا پیسے بنانے کے چکر میں سوچا یہ جاتا ہے کہ کیا ایسا منصوبہ بنایا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ کمیشن مل سکے۔ اور یہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کیا ہے کہ جی ملاکنڈ سے اور کرک سے اور فلاں سے کسی سے 10 کروڑ لیے گئے، کسی سے 20 کروڑ لیے گئے۔ اور چونکہ میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں، ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ میرے روابط ہیں، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ان خبروں میں یہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے۔ کیا پڑی ہے ہمیں کہ ہم اپنی حکومت یہ 6 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور 32 محکمے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اب جو ایکسپینشن کی بات آئی، ایکسپینشن پہ جب ہوتی ہے کابینہ بنتی ہیں تو لوگ اہل لوگوں کو لیتے ہیں، ایکسپرٹس کو لیتے ہیں، اپنے پیشے میں جو ہیں مستند جو نام ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پی ٹی آئی میں یہ سلسلہ نہیں ہے، وہاں جو جلدی مل گیا اس کی لاٹری کھل جاتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے عنقریب جب بھی یہ الف برداری ہوگی تو قوم دیکھے گی کہ کرپشن جو ہے ایک نئے پیک پہ پہنچ گئی ہے جہاں وزیر پیسوں پہ بھرتی ہو کے کابینوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ سیاسی صورتحال اور مسائل کیا لگتا ہے حکومت اپنا ٹرینڈ پورا کرے گی؟ عمران خان کا فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر کیا؟ دیکھیے خان صاحب کا فیوچر جو ہے نا، وہ خان صاحب انہی حالات سے 2-4 ہیں جس طرح مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ضیاء-الحق کے دور میں جب اس کی پارٹی کچھ نہیں کر پا رہی تھی وہ بے بس تھے اور جیل میں تھے۔ خان آج کل بے بس ہے، اس کی پارٹی کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ کوئی مستقبل میں مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ خان کے لیے آسانیاں ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے ماضی میں ہم نے 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات ہمیشہ اس وقت ہوئے جب ہم سڑکوں پہ ہوتے تھے۔ لہٰذا پی ٹی آئی جب تک سڑکوں پہ نہیں نکلے گی، اور سڑکوں پہ نکلنے کا اس کا دور ختم ہو چکا ہے، یہ اپنی پبلک میں ماس سپورٹ جو ہیں کھو چکی ہے، اور اگر لیڈرشپ جو ہیں ابھی بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ جو پارٹی ہے یہ دم توڑ جائے گی۔ یہ 9 مئی کے بعد تو نہ دم توڑ پائی، لیکن ابھی جو ہے آپس کی ریشہ دوانیاں، یہ بدعنوانیاں، یہ اقربا پروریاں، اور یہ جو وراثت کے دعوے دار سامنے آ گئے ہیں، ان کے ان اعمال کے بل بوتے پہ اس پارٹی کو بری ہونے میں کمی دیر لگے گی۔ حکومت کا ٹرینڈ کیا لگتا ہے پورا ہوگا؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ حکومت تو نہیں ہے، قبضہ مافیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ قبضہ مافیا ہے، انہوں نے زبردستی حکومت پہ قبضہ۔ دیکھیں یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں الیکشن چوری ہو گئے، یعنی الیکشن کس طرح چوری ہو سکتے ہیں، اور یہ اگر کسی آئین کے ساتھ کوئی غداری ہو سکتی ہے تو اس سے بڑی غداری کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ غداری کی ہے وہ بھاشن دیتے ہیں ملک کی وفاداری کے۔ تو ہمیشہ جب بھی لوگ آتے ہیں اسلام آباد یا ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بڑے ہی سرائیکی جو بیلٹ ہے، میں نے کافی عرصہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ملازمت کی ہے، تو سرائیکی بیلٹ کے ساتھ بڑی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں، اور ہمیشہ سے پارلیمان کے اندر بھی سرائیکی کے لوگوں کا جو حق ہیں بنیادی کہ ان کو ابھی تک شناخت سے محروم رکھا گیا ہے۔
اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا خطہ ہے، اور صوبائی دارالحکومت جو ہیں وہ آپ کے مسائل آپ کی دہلیز میں حل کرنے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں، جہاں آپ کو ہائی کورٹ ملتی ہے پرنسپل سیٹ، یہاں آپ کو مقدمات کے لیے بعض مقدمات کے لیے پرنسپل سیٹ پہ جانا ہوتا ہے، پھر آپ کو اپنی نمائندگی ملتی ہے، آپ کے اپنے نمائندے جو ہیں وہ اپنے خطے کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ سرائیکی بیلٹ کو گرچہ تو کافی نامور لیڈرز ملے ماضی میں اور ابھی بھی موجود ہیں، گیلانی صاحب جو ہیں بڑے ہی قداور شخصیت ہیں، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کا طوطی بولتا تھا اپنے پی ٹی آئی کے دور میں، لیکن سرائیکی کے لوگوں کو اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر ان کے جو نمائندے اپنے دور میں کچھ کر سکتے ہیں اور وہ اگر کرنا چاہتے تو سرائیکی صوبے کو بنے ہوئے آج کم از کم 10 سال ہونے چاہیے تھے یا 12 سال، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کشمیر کے لوگوں نے اپنے حق کی اصول کے لیے پوری قوم کو بتا دیا کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ 55 روپے لگ بھگ کاسٹ پڑتی ہے ہمیں پر یونٹ وابڈا کی، وہاں اب 3 روپے میں، یعنی حکومت کو جو ہے 3 روپے میں نہیں پڑتی ہیں، حکومت کو زیادہ سے زیادہ اگر کاسٹ دینی پڑتی ہے تو وہ 35-34 روپے لگ جاتے ہیں ان کے، لیکن وہ سبسیڈائز ریٹ ان کے 3 روپے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کشمیری اٹھے اور انہوں نے تمام سیاستدانوں کو بھی مسترد کر دیا، انہوں نے اس نظام کو بھی لات مار دی۔ سرائیکی کے لوگ جو ہیں نا، اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دھرتی پہ خود اپنا ان کا ہی اختیار ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو جاگنا ہوگا۔ یہ ان امیدوں پہ کہ کوئی لیڈر آئے گا اور کوئی لیڈر جو ہیں وہ آپ کے جذبات کے، آپ کی امنگوں کا ترجمان بنے گا، اگر بننا ہوتا تو کافی عرصہ گزر گیا۔ اور ملتان کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کسی کا احسان نہیں ہوگا۔ ہر پاکستان میں نئے صوبے بننے کی ضرورت ہے، لیکن چند ایک، بہت ہی کم، اور اس میں اگر کوئی بننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایک سرائیکی کے لوگوں کی وجہ سے سرائیکی صوبے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلوچستان میں بہت بڑا صوبہ ہے اور وہاں پشتون اور بلوچ 2 آئیڈینٹیٹیز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی اگر یونٹ تقسیم ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، تو لہذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کشمیریوں کی طرح اگر آپ اٹھیں گے اپنے حق کے لیے، اپنا صوبہ لے لو، اپنی حکمرانی خود کرو۔ یہ جو آج آپ کے مسئلے مسائل ہیں، یعنی ملتان بہت دور پڑتا ہے۔ میں لودر آیا ہوں، کل مذاق میں عبدالرحمن کانجو صاحب کو بتا رہا تھا، ان کی والدہ کا چیلم تھا، تو میں نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسلام آباد سے آنے والا آدمی جو ہیں وہ سفر حج پہ آیا ہو، یعنی اتنا لمبا پڑتا ہے۔ لاہور جائیں، عبدالحکیم سے نکلیں، پھر میں نے تو لودرا پہلی دفعہ دیکھا، ملتان تو خیر کئی دفعہ آیا ہوں۔ دوسری بات جو ہے ایران اور جو جنگ ہے خطے میں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے چہرے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جو ابھی تک تو انہوں نے مصلحتوں کا روپ دھارا ہوا تھا، بتاتے تھے امت مسلمہ کی گردان کرتے تھے۔ ہم نے بھی سنا تھا بچپن سے کہ یہ ایک امت مسلمہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے ہوا کرتی تھی، کوئی امت مسلمہ نہیں ہے، اپنی مفادات ہیں۔ اگر امت مسلمہ ہوتی تو آج ایران تنہا تو نہ ہوتا، حتیٰ کہ ہم پڑوسی ہونے کے باوجود بھی پانی تک نہیں دے سکتے ہیں، بارڈرز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سا کلمہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ اپنے مظلوم کو چھوڑا ہوا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑا ہوا ہے، اور ٹرمپ جو ہیں جو فتح کی شادیاں بجا رہا ہے، کہتا کیا ہے؟ بڑے دھڑلے سے اور بے شرمی سے کہتا ہے کہ ہم نے قیادت کو مار دیا۔ یہ عالمی بین الاقوامی قانون میں یہ جنگی جرائم ہیں۔ آپ نے سویلین کو مارا، بچوں کو مارا، اسپتالوں میں مریضوں کو مارا۔ اور ایک چیز پہ میں
قدر اطمینان کا اظہار کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ جو نظام ہے ہمارا اس میں تو امریکہ کے آگے جو ہیں وہ ٹیل ہلانے کی جرت ہوا نہیں کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر پاکستانی جو ہیں، اور آپ کو میں بتا دوں یہ پاکستانیوں کا خوف ہے، ورنہ حکومت نے کب کے جو ہیں پاکستان کے مفادات کا سودا کر چکے ہوتے، یہ آپ کا خوف ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت نے تھوڑا سا بھی جھکاؤ دکھا دیا امریکہ کے حق میں، تو پاکستانیوں نے پھر ان کے ساتھ انصافی کرنا ہے۔